وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. درود بھیجے محمد والے. مسلسل ہماری گفتگو سورہ مبارکہ نحل میں جاری و ساری ہے، اور ہماری گفتگو اور جو عرائض تھے وہ یہاں تک پہنچے تھے کہ عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا، فلا تستعجلوا، اب اس امر میں جلد بازی نہ دکھاؤ. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ افراد کہ جو شرک کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار عالم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے ان تمام ہی چیزوں سے، حربوں سے اور ان کے لائحہ عمل سے جو بھی مشرکین کے ہیں. وہ پاک و پاکیزہ ہے اور وہ منزہ ہے اور وہ ان سے جدا ہے. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، کہ پروردگار عالم نے پھر مزید یہ فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے، نازل کرتے ہیں اور نازل کرتے رہیں گے ملائکہ کو علی من یشاء من عبادہ. کس پر نازل کریں گے؟ پانی پر نہیں، زمین پر نہیں، کسی مسجد پر نہیں، کسی امام بارگاہ پر نہیں،
اگر ہم اپنے ملائکہ کو نازل کریں گے تو کن پر نازل کریں گے؟ الا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے چن لیا ہے ان پر نازل کریں گے۔ ان انذروا، کس چیز کے ساتھ نازل کریں گے؟ ہم کس چیز کے ساتھ اس امر کو نازل کریں گے؟ ملائکہ کو امر دے کر، وحی دے کر، یا جو بھی دے کر ان کو نازل کریں گے۔ تو کیا چیز ہے وہ؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، اور اس سے ہی ڈرتے رہنا ہے، یا اس کا تقوی اختیار کیے رہنا ہے۔ مزید اس کے بعد سورہ نحل جو یہ سورہ آگے بڑھتا ہے تو پروردگار عالم کی نعمتوں کا ذکر اس کے اندر کل ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ شروع ہونے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اب دیکھیں پروردگار عالم نے ایک بات یہ بیان کی کہ میں ملائکہ کو نازل کرتا ہوں، ملائکہ کو نازل کرنے کے بعد بھی پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، پہلے یہ کہا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اما یشرکون، سبحانہ و تعالی اما یشرکون، پروردگار مشرکین کے ہیلا پروریوں سے پاک ہے، جدا ہے، اور اللہ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس آیت کے اندر کی جو تیسری آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ میں نے خلق کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کی بنیاد پر۔ ابھی تک کیا بات ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول نے مشرکین کو ڈرایا، وہ نہ ڈرے، اور رسول کی نعوذ باللہ تکذیب کرنے لگے، تو پروردگار عالم نے عطا امر اللہ کے ذریعے سے ان کی تنبیہ فرما دی کہ یاد رکھنا اللہ کا امر تو آ گیا ہے۔ اب امر سے مراد دو چیزیں بڑی جو تفسیروں کے اندر آئی ہیں، ایک ہے قیامت، کہ قیامت آ گئی بچ کے رہو، اور نمبر دو ظہور امام صاحب الامر والعصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو آپ جتنی تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان دو مین پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے مفسرین نے روایتوں کی روشنی میں۔ یہاں پہ جب یہ بات ہو گئی کہ مشرکین کو تنبیہ دے دی، اب مشرکین سوال کر سکتے تھے کہ یہ جو آپ خبریں دے رہی ہیں تو غیب کی خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو فوراً کہا ینزل الملائکہ، اللہ یہ جو غیب کی خبریں اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے تو کس میکینزم کے ذریعے پہنچاتا ہے؟ ملائکہ کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ اب جو وہ آیت جہاں پر بالکل کل ہماری بات رکی تھی، وہ آیت آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو کل کے سلسلے سے جوڑا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لاتا ہے اللہ کا رسول، کس چیز پہ ایمان لاتے ہیں؟ اللہ کے، ہمارے اور آپ کے جو حبیب ہیں، جو رحمت للعالمین رسول ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں کس چیز پر؟ جو پرانے انبیاء گزر گئے ان پر جو اللہ کی وحی آتی رہی ہے اس پر رسول ایمان رکھتے ہیں۔ جب وہ ایمان رکھتے تو ہمیں آپ کو کیسا ایمان رکھنا چاہیے؟ والمؤمنون کل آمن باللہ، اور ہر وہ شخص کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اب دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ وحی اور ایمان بالوحی، ایمان بالغیب کا ایک جز ہے، ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے۔ ایمان بالغیب کیا؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو متقین ہیں، عام متقین نہیں، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ہے غیب، نبوت ہے غیب، قیامت ہے غیب، کوثر ہے غیب، سلسبیل ہے غیب، جنت ہے غیب، ابلیس، ہم نے کل عرض کیا تھا ابلیس ہے غیب، ان سب چیزوں پر ایمان ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں پروردگار عالم کے امر کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا امر کیا ہے؟ یہ اس کا امر ہے، توحید اس کا امر ہے، نبوت اس کا امر ہے، ائمہ کی امامت اس کا امر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں امر میں، اور یہ سب کیا ہے؟ غیب، اور اس پر ایمان ہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو اہل بیت اطہار کے ذریعے سے ہدایت یافتہ گھرانہ تھا۔ یقین جانیے اس کے اندر ہم کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے چلے جائیے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی فیملی کے اندر بھیجا، اس دنیا کے اندر پیدا کیا کہ جو اللہ کو ماننے والی تھی، اس کے بعد
رسول کی رسالت ائمہ کی امامت کو ماننے والی تھی. تو جب ہم امر پر ایمان رکھتے ہیں غیب کے ہونے کی وجہ سے, تو پھر صاحب الامر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صاحب الامر پر بھی اسی لیے ایمان ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اب آ جائیے خلقس. اب یہ جو بات ہو گئی نا کہ اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے آیا, تو اللہ کہے گا ينزل الملائکۃ بالروح من امری. تم اس پہ شک نہ کرو کہ میرے جو بندے ہیں وہ مجھ سے وحی کے ذریعے سے جڑے ہوئے, اور خاص کرم پروردگار عالم کا اپنے حبیب کے ساتھ, اور حبیب حضور گرامی قدر کے علاوہ اور کسی کی شان بھی نہیں تھی کہ انہیں معراج پر وہاں بلایا جاتا کہ جو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل تھی, کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی تشریف لے گئے, اللہ سے ہم کلام ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے ہم کلام ہوئے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی حضرت موسیٰ بھی ہم کلام ہوئے, آپ کے نبی ہیں, آپ کے زمانے کے نبی ہیں, آپ ان کی امتی ہیں, اس لیے آپ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. ہم کہیں گے نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات میں جو کچھ خلق کیا ان میں سے کچھ اللہ کی محبوب چیزیں ہیں, کچھ نہیں ہیں. لیکن کچھ محبوب ہیں, کچھ محبوب نہیں ہیں. اس سے آگے کی بات کیا ہے, اس سے اوپر کی ایک لیول اوپر کی بات کیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ خلق کیا وہ کس کی محبت میں خلق کیا. یہ دیکھ لیجئے کہ کس کی محبت میں خلق کیا. جس کی محبت میں اللہ یہ کہتا ہے کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا. حدیث کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں, یہ ہمارے گھروں کی رونق ہے, ہمارے امام بارگاہوں کی زینت ہے. تو جو حدیث قصہ کے یہ جو الفاظ ہیں, پروردگار عالم رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب میں نے نہیں بنایا, اگر بنایا تو ان پنجتن پاک کی محبت میں بنایا, جن میں رسالت مآب بھی ہیں, اور سب ان کے دم سے ہیں, ہم اور آپ سب ان کے دم سے ہیں. اب فرق کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم کلام ہونے میں اور ہمارے اور آپ کے نبی کے ہم کلام ہونے میں؟ فرق یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا اشتیاق ہوتا تھا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق بیدار ہوتا تھا کہ میں اپنے رب سے گفتگو کر لوں, تو تشریف لے جاتے تھے کوہ طور اور اللہ سے ہم کلام ہو جاتے تھے. اور جس دن اللہ کو اپنے حبیب سے گفتگو کا شوق ہوا تو اللہ نے کہا اے حبیب آ جائیے, عرش پر آ جائیے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے. جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کر لے تو اس ملاقات کو موسیٰ کی ملاقات کہا جاتا ہے, حضرت کلیم اللہ. اور جب اللہ اپنے بندے سے ملاقات کرنے کے لیے اسے اپنے پاس بلائے یا بلند ترین مقام پر بلائے, اس لیے کہ پروردگار عالم تو ہر جگہ موجود ہے, جو بلند ترین مقام ہو سکتا تھا اللہ نے اپنے اور حبیب کی میٹنگ اور ملاقات کے لیے اس مقام کو چنا. صحیح ہے. اب ذرا یہ دیکھیے خلق السماوات. اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جب تم آہستہ آہستہ دین مبین پر آ رہے ہو تو چلو میں تمہیں اپنی ہی توحید پر دلیلیں بتاتا ہوں. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ چلو اگر تم اب آہستہ آہستہ عطا امر اللہ سے بات شروع ہوئی تھی کہ جب اللہ ڈرا رہا ہے, دیکھو قیامت آ گئی, تعالی عما یشرکون, تم شرک کرنے والوں سے پروردگار عالم کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری خلق خدا مل کر اللہ کی اطاعت کرنے لگے, اس کی جلالت میں ذرہ برابر رائے کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر ساری خلق خدا مل کر پروردگار عالم کی نافرمانی پر اتر آئے تب بھی رائے کے دانے کے برابر اس کی جلالت میں, اس کی کبریائی میں, اس کی بڑائی میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوگی. تو اب پروردگار عالم آہستہ آہستہ بتا رہا ہے, دیکھو خلق السماوات والارض بالحق, حق کے ساتھ بنایا پرور نے, اللہ نے. یہ جو اللہ نے زمین اور آسمان بنائے نا, اس کی بنیادوں میں حق ہے, اس کی بنیادوں میں باطل نہیں ہے. یعنی کہ اگر یہ جو زمین ہے, اس زمین کو کھود کر اگر اس کی تہوں میں جاؤ گے تو تمہیں صرف حق ملے گا. اس زمین کی تخلیق کی بنیادوں کو, یعنی یہ زمین آج ہی ڈگنگ کرنا شروع کر دے, بورنگ کرنا شروع کر دے, پانی نکل آئے گا, آپ کہیں گے حق نہیں نکلا ہے, پانی نکلا ہے. نہیں, یہ بات نہیں. جب آپ اس زمین کی تخلیق کی بنیادوں کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑیں گے سفر پر, تو جس جگہ پہنچیں گے وہ جگہ حق ہوگی. یہ وہ بات ہے جو ابھی میں ایک لہجہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. نتیجہ وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اللہ نے
حق کی بنیادوں پر استوار کر کے زمینوں کو بھی خلق کیا, آسمانوں کو بھی خلق کیا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ سورہ شمس کے اندر پروردگار عالم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا یغشاها والنہار اذا جلاها والارض وما طحاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اچھا کیا فرمایا؟ والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی. اللہ نے کیا کہا؟ زمینوں اور آسمانوں کی خلقت کی اگر بنیادوں میں جاؤ گے, یہ جو پیدا کیا ہم نے, کیوں پیدا کیا, کس بات پر پیدا کر دیا ہم نے؟ حق کی بات پہ پیدا کیا. تو اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو اس کی بنیادوں میں جاؤ گے تمہیں ملے گا کیا؟ حق ملے گا. والشمس وضحاها, سورج کی قسم. اور سورج کے ایک روشنی کا خاص وقت ہے دن میں, اس کا نام ہے ضحیٰ. ضحیٰ کون سا وقت ہے؟ ضحیٰ دن کا وہ وقت ہے کہ جس وقت سورج کی روشنی اپنے کمال پر ہوتی ہے. چاشت کا وقت تقریباً 9:30-10 بجے کا وقت, یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سورج کی روشنی اپنے کمال اور جوبن پر آ جاتی ہے, 100% آ جاتی ہے. تو والشمس وضحاها, سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی کمال یا سورج کے کمال کی قسم. تو سورج کی قسم اور سورج کے کمال کی قسم. والقمر اذا تلاها, اور چاند کی قسم, اور چاند کے اس وقت کی قسم کہ جب یہ سورج کے بالکل پیچھے پیچھے آ جائے. والقمر اذا تلاها, اور چاند کی قسم اس وقت کی کہ جب یہ چاند سورج کے بالکل پیچھے پیچھے آ جائے. اب آپ نوٹ کیجئے کہ پورے مہینے میں چاند کب اس وقت نمودار ہوتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہوا اور چاند نظر آ گیا؟ مہینے کی 3 راتیں, صرف 3 راتیں, 3-4 راتیں, کہ جن 3-4 راتوں میں جیسے سورج غروب ہوتا ہے چاند سامنے نمودار ہوتا ہے. یہ کون سی راتیں؟ انہیں ایام 20 کہا جاتا ہے, جن میں ہم دعائے مجیر کی تلاوت کرتے ہیں. 13, 14, 15 یا 12, 13, 14, 15 یا 11, 12, 13, 14, 15. تو 13, 14, 15 تو ہے ہی ہے ہر ایک کے نزدیک. تو سمجھ میں کیا آیا؟ والشمس وضحاها, سورج کی قسم, علیکم السلام, اور سورج کے کمال کی قسم. اب آ جائیے چاند کی قسم, والقمر اذا تلاها, اور اس وقت چاند کی قسم کہ جب چاند سورج کے پیچھے پیچھے ملا ہوا آ جائے. یہاں سورج غروب ہو, وہاں چاند نمودار ہو جائے. مانا یہ وہی دن ہے کہ جن دنوں میں چاند کی روشنی بھی اپنے جوبن اور کمال پر ہوتی ہے. یعنی 13, 14, 15 کون سے؟ فل مون والی راتیں ہیں. تو فل مون والی راتوں میں چاند کی روشنی بھی اپنے کمال پر ہوتی ہے. گویا سورج اور اس کے کمال کی قسم, چاند اور اس کے کمال کی قسم. ٹھیک ہے, بات یہاں تک واضح؟ توجہ میری جانب رکھیے گا. سورج اور اس کے کمال کی قسم, چاند اور اس کے کمال کی قسم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا یغشاها, اور رات کی قسم کہ جب وہ مکمل طور پہ چھا جاتی ہے اور اندھیری ہو جاتی ہے. تو رات کے کمال کی قسم, سورج کی کمال کی قسم, چاند کے کمال کی قسم, رات کے کمال کی قسم. والنہار اذا جلاها, اور دن کی قسم کہ جب پوری طرح سے گرمی دینے لگتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے. یا یہ سمجھ لیجئے والنہار اذا جلاها کا معنی یہ ہوگا کہ اور دن کے اس وقت کی قسم کہ جب دن مکمل چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دن کے کمال کی قسم, سورج کے کمال کی قسم, چاند کے کمال کی قسم, رات کے کمال کی قسم, دن کے کمال کی قسم. والسماء وما بناها, اور آسمان کی قسم کہ دیکھو کیسے ٹکا ہوا ہے, گرتا نہیں ہے. یہ بھی آسمان کا کمال ہے کہ ٹکا ہوا ہے, گرتا نہیں ہے. تو سورج کے کمال کی قسم, چاند کے کمال کی قسم, زمین کے کمال کی قسم, آسمان کے کمال کی قسم, رات کے کمال کی قسم, دن کے کمال کی قسم. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یہ سارے کے سارے کمال والے ہیں. یہ چاند بھی کمال والا, یہ سورج بھی کمال والا. اللہ نے نہیں کہا والشمس والقمر واللیل والنہار, نہیں کہا ہے. اللہ نے کہا والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی کہ جب وہ مکمل اپنی تابانی کے ساتھ چمکنے لگے.
تو اللہ نے سورج کی قسم نہیں کھائی ہے، سورج کے کمال کی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے، تو سورج کی کمال کی قسم تو سورج کمال والا ہوا، چاند کے کمال کی قسم چاند کمال والا ہوا، دن کے کمال کی قسم دن کمال والا ہوا، رات کے کمال کی قسم رات کمال والی ہوئی، آسمان کے کمال کی قسم آسمان کمال والا ہوا، اور زمین کے کمال کی قسم کی زمین کمال والی ہوئی. یہ سارے کمال والے پروردگار عالم نے جب خلق کر دیے تو فرمایا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری. یہ سارے کمال والے ہیں. اب سوچو میں نے ان کمال والوں کو جن کمال والوں کی محبت میں خلق کیا ہوگا ان کا کمال کیا ہوگا؟ صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ سارے کمال والے، مگر یہ سارے کمال والے میں جن کمال والوں کے لیے خلق کر رہا ہوں ان کے کمال کا اندازہ نہیں کر سکتے. وہ کون ہے؟ وہی تو ہے کہ جو الذین ہم تحت الکساء، کہ جو چادر کے نیچے آ گئے. صحیح ہے. فرمایا تو آپ پہنچ گئے بالحق تک، حق تک پہنچے. ہم نے دیکھا کہ اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا بالحق. کس کے لیے بنایا؟ حق کے لیے بنایا. تو جن کی محبت میں بنایا وہ حق ہے، یعنی کہ اہل بیت حق ہے. اور جو حق سے منہ موڑے وہی تو وہ ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا مرکز بنتا ہے. اچھا اب آ جائیے کیا فرمایا؟ بالحق تعالی عما یشرکون. اور جو پھر مشرکین ہیں پروردگار عالم، یہ اگین ونس اگین یہ دوسری مرتبہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تعالی عما یشرکون. اللہ ان لوگوں سے بہت بلند ہے کہ جو اس کی خدائی کا انکار کرتے ہیں اور جو اس کے بندوں کی امامت کا انکار کرتے ہیں، اور جو بھی آپ اس کے اندر آگے بات بڑھاتے چلیے. خلق الانسان. اب جب اللہ نے، یہ بڑی ترتیب ہے اس کے اندر، سب سے پہلے زمین اور آسمان کی خلقت کو بیان کیا اور پھر زمینوں اور آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات کی خلقت کو بیان کیا. بھائی زمین اور آسمان ہی نہ ہو تو انسان رہے گا کہاں؟ جب اللہ نے زمین اور آسمان کی خلقت کا ذکر کیا، یعنی کہ یہ آیات قرآنیہ، ان کی ترتیب اور ان کی نمبرنگ اور ان کا جو سلسلہ ہے، تسلسل، یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی حکمت ہے. تو پہلے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. پھر فرمایا خلق الانسان من نطفۃ. ہم نے انسان کو خلق کیا ایک قطرے کے ذریعے سے، ایک نطفے کے ذریعے سے ہم نے خلق کیا. اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا کیسے؟ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ایک اچھلتے ہوئے پانی سے ہم نے اسے خلق کیا اور اس کے بعد فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس اچھلتے ہوئے پانی کو ہم نے ایسی فارم دے دی، اسے ہم نے ایسا بنا دیا کہ سننے بھی لگا دیکھنے بھی لگا. ایک قطرے کو پروردگار عالم نے کیا سمندر بنایا کہ یہ سمندر جب اس دنیا میں آتا ہے تو علم کو پھیلانے کے ذریعے سے نئی نئی ایجادات کرتا ہے. ہوائی جہاز بنا لیتا ہے اور علم ایسے پھیلاتا ہے، علم ایسے پھیلاتا ہے اور علم کو ایسے آگے بڑھاتا ہے کہ جہاں پر اندھیرا ہو جائے وہاں پر روشنیوں کے ذریعے سے علم اندھیروں کو دور کرتا ہوا نظر آ جائے. اسپتالوں میں مریضوں کا علم علاج کرتا ہوا نظر آئے. علم انسان کو آسمانوں میں ہواؤں میں لیے اڑتا پھرے، ایک آواز کو ہزاروں کلومیٹر دور تک پہنچا کر ایک ہی لہجے کے اندر سناتا ہوا نظر آئے. یہ سب علم ہے. میں کیا آپ کی خدمت میں عزیزان محترم علم کے بارے میں عرض کرتا چلا جاؤں؟ کیا کہوں کیا نہ کہوں، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے. جب خاموش رہ جائے علم تو قرآن ہوتا ہے، جب بولنے لگ جائے تو اہل بیت ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد. علم نہ پتا چلتا کہ علم کیا ہے اگر جبریل کا استاد سرکار امیر کائنات نہ ہوتے. نہ پتا چلتا کہ سخاوت اور کرم اور رحمت کہتے کسے ہیں، یعنی اللہ رحیم ہے، کیسے پتا چلا؟ آپ نے کہا کہ وہ بہت اچھی شاعری کرتے، کہا بھائی ان کا شعر تو سنا دیں. اچھا اچھی شاعری کرتے میں مان لوں گا، اگر ان کا کوئی شعر سنا دیں تو میں مان لوں گا کہ اچھی شاعری کرتے ہیں.
آپ نے کہا بھائی بہت اچھا مقالہ لکھتے، تو میں کہوں گا کوئی ان کا لکھا ہوا کچھ ہے آپ کے پاس، وہ دکھا دیجئے، اس کو پڑھوں گا تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا لکھتے ہیں۔ اچھا پکاتے ہیں تو ذرا کچھ ان سے پکوا کر کھلا دیجئے تو پتہ چلے گا، ذائقہ صرف کھانے کے لیے نہیں، صرف چکھنے کے لیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رحیم ہے تو اس کی رحمت کا مصدر محمد مصطفیٰ۔ اللہ علیم ہے، اس کے علم کا مصدر علی مرتضیٰ۔ پروردگار عالم غائب ہے، اس کی غیبت کا مصدر، اس کی غیبت کا مظہر ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام صاحب الامر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ان کی غیبت کا مظہر، ان کی غیبت کا مظہر، پروردگار عالم کی غیبت کا مظہر۔ تو اللہ نے انسان کو خلق کیا، اور انسان کو جب پروردگار عالم نے خلق کر دیا تو اب اللہ نے شکوہ بھی کیا، ہم نے تو اسے اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن ہوا یہ کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، جب اس کو خلق کر لیا تو ہم ہی نے اسے پالا، ماں کی شفقت ہم نے دی، ماں کی گود ہم نے دی، ماں کی آغوش، ماں کی محبت ہم نے اسے دلائی، باپ کا پیار، باپ کی کفالت، باپ کا سب کچھ، اس کا خیال رکھنا، اس کی کفالت کرنا، یہ ہم نے انتظام کیا اس کے لیے۔ لیکن پھر ہوا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جب اس کی گوشت ہڈیاں مضبوط ہو گئیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو خصیم مبین ہو گیا، کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگا۔ اور دیکھیے یہ اٹل بات ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، قرآن کریم کی آیتیں ازل سے ابد تک جیسی آئی تھیں ویسی رہنے والی، اللہ نے وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ پروردگار انسان کی مزاج اور طبیعت کو بتا رہا ہے کہ یہ طبیعت ہے، تو جب انسان کی طبیعت ہی یہ ہے تو کسی کو لڑتا جھگڑتا دیکھو تو اس سے لڑنا جھگڑنا نہ شروع کر دیا کرو، اس سے پیار محبت کیا کرو۔ اگر کسی کو لڑتا جھگڑتا پاؤ تو قرآن کریم کی یہ آیت یاد کر لیا کرو، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، جب ہم نے اسے خلق کر کے چھوڑا تو ہم نے اسے نہیں چھوڑا، ہم نے اسے پکڑ کر رکھا، کب تک؟ جب تک وہ مضبوط نہیں ہو گیا، اس کی ہڈیاں، اس کے گوشت، اس کے پوست مضبوط نہیں ہو گئے۔ جب مضبوط ہو گیا تو ہم نے کہا جاؤ اب دنیا کی سیر کرو۔ جب دنیا کی سیر پر نکلا تو ہر سگنل پر لڑتا ہوا نظر آیا۔ تو اب خصیم مبین کا ترجمہ آپ کو سمجھا رہا ہوں عام فہم زبان کے اندر، اور ماہ رمضان ہو یا ماہ رمضان نہ ہو اب تو برابر ہو گیا۔ پروردگار ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے، پروردگار سب مصیبتوں سے اہل بیت کے چاہنے ماننے والوں کو دور فرمائے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ حیوان کا جو اولاد ہوتی ہے، جو جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں جیسے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد وہ فوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے کہ چوزا ہوگا چھوٹا سا، مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا، جیسے نکلا چوں چوں کرتا ہوا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور دوڑنا شروع کر دے گا۔ لیکن انسان کا بچہ ایسا نہیں ہے۔ جب جانور کا بچہ دیکھتے ہیں آپ، وہ فوراً اپنے دشمن کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے اسی لہجے سے۔ جب سے اس دنیا میں آیا، جیسے پیدا ہوا فوراً اپنے دشمن کی پہچان اس کو ہو جاتی ہے، بلی سے بھاگتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کو فوراً پیدا ہوتے ساتھ تمیز ہے۔ انسان کو پروردگار عالم نے خلق کیا تو یہ کہا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف اور ناتوان پیدا کیا تھا، اتنا ضعیف پیدا کیا تھا کہ خود کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ ذرا آپ دیکھیے کہ اللہ انسان کی کمزوری کو بیان کر رہا ہے۔ پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ ہم نے اسے خلق کیا تو ظاہر سی بات ہے ہم کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، ماں نہ ہوتی، باپ نہ ہوتا تو یہ ساری ہماری پرورش اور ہمارا پلنا بڑھنا کیسے ہوتا؟ اب آپ ذرا دیکھیے، ہم نے اسے خلق کیا نطفے سے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا، خلق کر دیا، اس کو بنا دیا، اس میں یہ ہم نے طاقت رکھ دی۔ میں نے جانور کے بچوں کی مثال دی، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے، ان میں پیدا ہوتے ساتھ اتنی توانائی ہوتی، دوڑتے ہیں، ان میں پیدا ہوتے ساتھ ہی اتنی تمیز ہوتی ہے کہ دشمن کو پہچانتے ہیں۔ صحیح؟ ہمارا کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ کیا
الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا روز الست یا عالم ارواح یا عالم ذر میں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو. ٹھیک. اچھا، تو انسان کو اللہ نے آہستہ 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 طاقتور بنانا شروع کیا. پروردگار چاہتا تو پہلے دن ہی اس بچے کو کھڑا نہیں کر سکتا تھا، بالکل کر سکتا تھا، لیکن یہ تدریج کیوں رکھی؟ یہ تدریج کیوں رکھی؟ یہ سٹیجز کیوں رکھے؟ یہ سٹیجز کیوں رکھے؟ اس لیے رکھے کہ انسان دیکھے کہ پہلے کیا تھا اور آج کیا ہوں. سٹیجز اس لیے رکھے کہ انسان جیسے ہی ایک سٹیج اوپر چلا جائے اپنے سے ایک سٹیج نچلا جو تھا اس کا پچھلی جو اس کا پاس تھا اس کو یاد رکھے. اگر آج انسان کو پروردگار عالم نے کچھ عطا کر دیا ہے تو یاد رکھے کہ کل وہ نہیں تھا اس کے پاس. بس اگر وہ یہ یاد رکھے گا تو پروردگار عالم کے احسان و تلے رہے گا. اور یقیناً ساری نعمتیں اگر ہمیں ملی ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ جا کر پڑھی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، لیکن ملی کس کے ہاتھ سے ہیں؟ جس ہاتھ سے ہمیں ملا ہے یہ اسے ید اللہ کہتے ہیں. ہم اور آپ مانگتے کس سے؟ خدا سے مانگتے ہیں. ملتا کس سے ہے؟ علی کے در سے ملتا. کائنات میں اللہ جب کوئی شے تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ زیارت سرکار حضرت ابا عبداللہ الحسین حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک زیارت مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کی. اس میں یہ جملہ ہے ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ، کہ اللہ کا ارادہ جب اپنے امور میں نفوذ پانا چاہتا ہے تَحْبِطُ إِلَيْكُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ، اے آقا وہ اللہ کا ارادہ پہلے آپ کے در پہ نازل ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے در سے کائنات میں بڑھتا ہے. اگر رزق بارگاہ الہی سے چلتا ہے تو پہلے ہمارے آپ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، وہ پہلے در صاحب الامر پہ پہنچتا ہے اور صاحب الامر کے در سے کائنات میں بڑھتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے کچھ افراد نے کہا کہ یہ بات اپنے دامن گیر کر لیجئے، اپنے دامن سے باندھ لیجئے، اپنے پہلو سے باندھ لیجئے کہ آخری زمانے میں نجات صرف اور صرف صاحب الامر علیہ السلام کے ساتھ جڑ جانے میں ہے. کہیں آئیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کوئی کچھ کہتا رہے، آخری زمانے میں یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر آنے والا ہوتا تو آ چکا ہوتا اب تک، نعوذ باللہ من ذالک. روایت بیان کرتی ہے کہ امام معصوم علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام، بی بی نرجس کے لال سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے، درود بھیجے سارے میں، اللہم صلی علی آپ سے محبت کا اظہار کرنے والے اور آپ کی امامت کا دم بھرنے والے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو آخری وقت میں کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب وہ آپ کی امامت سے پلٹ جائیں گے تو کہاں جائیں گے پتہ نہیں، لیکن امام زمانہ کی امامت سے پلٹ جائیں گے. اپنے آپ کو بچائیں، اس وقت سے بچائیں کہ جو یہ دن آ جائے. پروردگار وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ کرے کہ جس دن ہم یہ کہنا شروع کر دیں نعوذ باللہ من ذالک کہ امام زمانہ اگر کوئی ہوتا تو آ گیا ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ امر امام کے ظہور کا جو امر ہے یہ اللہ کے ہاتھوں میں، یہ ہمارے آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے، یہ اس کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوگا، اس کے اذن سے ہوگا ظہور. اور جب تک نہیں ہوتا تب تک ہم نے اور آپ نے انتظار کرنا ہے. اور اسی لیے اس کو سب سے بڑی عبادت، سب سے افضل عبادت کہا گیا. ایک سوال جو کل آیا تھا، کل مجلس کے بعد وہ سوال مجھ تک پہنچا تھا، اور اس سوال میں یہی پوچھا گیا تھا کہ صاحب الامر علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو مولا کی تشریف آوری کے بعد جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا جو کہ پھوپھی ہیں 11ویں امام علیہ السلام کی، 11ویں امام نے اپنی پھوپھی کو بلایا
اور بلانے کے بعد کہا کہ اے پھوپھی اماں آج کی رات آپ میرے گھر قیام فرمائیں۔ جب بات چیت ہوئی اور گفتگو ہوئی تو ارشاد فرمایا سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہ میرے یہاں پر پروردگار عالم اپنی حجت کو بھیجنے والا ہے، مجھے اللہ ایک بیٹے سے نوازنے والا ہے۔ اور جناب حکیمہ جو روایت ہے بہار الانوار کی وہ یہ کہتی ہے کہ جناب حکیمہ نے پوچھا کہ اس حجت کی والدہ کون ہے، اور امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا یہ میری زوجہ بی بی پاک نرجس سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بہت عظیم بی بی ہیں، بہت عظیم بی بی ہیں، اور اس بی بی کے توسل سے سامرہ والوں نے ایک زمانے میں اپنی جانیں بچائی ہیں۔ ایسی وبا پھیلی، ایسا طاعون پھیلا کہ لوگوں کی ایک دن کے اندر ہزاروں اموات ہو رہی ہیں۔ تو اس دور کے ایک بڑے عالم دین انہوں نے کہا کہ جاؤ میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر آزما کر دیکھنا چاہتے ہو تو آزما لو۔ کہا کہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی نیابت میں، اور پھر بی بی سے کہو کہ میری جان مجھے سپرد کر دیں، یعنی کہ مجھے مرنے سے بچا لیں۔ اور جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تھے وہ تو بچ گئے، مگر جو اہل بیت کو ماننے والے نہیں تھے ان کی موتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ سمجھدار تھے اور انہیں سمجھ میں آ گئی کہ حیات سوائے در اہل بیت کی اور کہیں نہیں ہے، اور وہ آ کر اپنی پیشانی ادب کی پیشانی کو جھکانے کے لیے بی بی نرجس سلام اللہ علیہا کی قبر پہ آ کے جھکے، اور انہوں نے آ کر کہا اے پاک بی بی ہم نہیں جانتے کہ آپ کے چاہنے والے کن لفظوں کا واسطہ دے کے اپنی جانیں بچا لیتے ہیں، ہم بھی آپ کو انہی الفاظ کا واسطہ دیتے ہیں بچا لیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا وہ بھی بچ جائے کرتے تھے۔ اچھا تو بی بی حکیمہ موجود ہیں اور سب سے پہلی زائرہ ہیں زمانے کے امام کے چہرے کی۔ انہوں نے کہا صرف اور صرف نور پھیل گیا، سوائے نور کے کچھ نہیں نظر آیا۔ بھائی جب نور کا پیکر دنیا میں آئے گا تو نور نہیں نظر آئے گا تو کیا نظر آئے گا؟ نور نظر آیا۔ اور سوال یہ کیا گیا تھا کہ اب یہاں تک بی بی حکیمہ تشریف لائیں امام عسکری علیہ السلام کے کہنے پر، ان کی ریکویسٹ پر، اور پھر کتنے دنوں بعد امام عسکری علیہ السلام نے دوبارہ بی بی حکیمہ کو اپنے پاس بلایا۔ بی بی نے رات گزاری اور جب صبح اٹھی ہیں اور پردے کو ہٹا کر امام علیہ السلام کی دوبارہ، یعنی وہ بی بی فرما رہی ہیں ابھی کم سن ہے نا امام، ابھی بی بی کے سامنے دنیا میں تشریف لائے ہیں زمانے کے امام، کہتے ہیں میں اپنے سید و سردار کی زیارت کا شوق دل میں لے کے جیسے صبح اٹھی تو ان کا چہرہ دوبارہ سے دیکھنے کا دل ہوا میرا۔ سید و سردار امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہیں، مگر بی بی حکیمہ کہتی ہیں میں اس سید و سردار کو دیکھنے کے لیے گئی کہ جن کی آمد ابھی جن کی تشریف آوری دنیا میں ابھی ہوئی ہے، اور ان کو دیکھا، لیکن وہ وہاں پر نہیں تھے۔ یعنی زمانے امام علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد جو کہ روایتوں میں بیان ہوتا ہے کہ پرندے اٹھا کر آپ کو آسمانوں کی جانب لے گئے۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس حجت کو، یعنی اللہ نے اپنی اس حجت کو، یا یہ کہہ لیجیے کہ ہم نے اپنے اس فرزند کو اس کی امان میں دیا ہے کہ جس کی امان میں موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کو دیا تھا۔ حضرت موسیٰ بھی جب ولادت ہو گئی ان کی تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق میں ڈال دیے گئے، اور بی بی ام موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا صندوق میں ڈال کے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ ہم نے بھی اسے خدا کے حوالے کیا جیسے مادر موسیٰ نے موسیٰ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اور کیا فرمایا کتنے دنوں بعد؟ اب یہ جو سوال آیا تھا خواتین کی جانب سے، اس کا جواب کہ امام عسکری علیہ السلام نے پھر فرمایا یا امت ایتینی بیوم سابعن، کہ آپ اب تشریف لے جائیے اور 7 دن کے بعد یا 7ویں دن دوبارہ تشریف لے کر آئیے گا۔ اور بی بی 7 دنوں کے بعد آفٹر 7 days دوبارہ سے امام عسکری علیہ السلام کے گھر تشریف لے کر آئیں، اور جب دیکھا تو 5 دن گزرے تھے، 7 دن گزرے تھے جو مولا و آقا کو آسمانوں کی جانب لے جایا گیا تھا، تو جب واپس تشریف لے کر آئے تو 5 دن بڑے نہیں بلکہ کچھ ہفتے
بڑے ہو چکے تھے. اب سوال کیا کیوں؟ تو کہا کہ یہ سلسلہ امامت کا ہے اور سلسلہ امامت عام انسانوں کے سلسلے جیسا نہیں ہوتا. یعنی جو گروتھ ہوتی ہے اماموں کے اندر وہ عام انسانوں کی گروتھ کی طرح کی نہیں ہوتی. اس کا تقابل عام لوگوں کی گروتھ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو 5 دن میں گویا امام 3 ہفتہ یا 5 ہفتہ بڑے ہو گئے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ 3 ماہ یا 5 ماہ جتنے بڑے ہیں. خیر، جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. بس مصائب 11ویں امام علیہ السلام کے ہیں. زمانے کے امام کا ذکر آیا، زمانے کے امام کی والدہ کا ذکر آیا، اور میرے ہاتھوں میں وہ نام بھی ہے کہ جن کے دعائے صحت کی التماس کا کہا گیا ہے. تو ایک مومن ہے جناب محمد جعفر ولد اکبر علی. ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں فرش رضا پر بیٹھے کہ پروردگار برادر مومن جناب محمد جعفر ولد اکبر علی کو خاص طور سے شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، اور جتنے بھی مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں پر بھی علیل ہیں، بیمار ہیں، انہیں سرکار باب الحوائج اسیر بغداد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں شفا کلی عنایت فرما. بس اذان محترم، ہم اور آپ لاوارث نہیں ہیں. ہمارے سر پہ ہمارے امام کا سایہ موجود ہے. اور کبھی ان باتوں اس طرح کی باتوں پر کان نہ دھرا کریں کہ تمہارا کون ہے. میں ہمارا امام زندہ ہے. میں کل آپ کی خدمت میں وہ واقعہ ضرور پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے امام علیہ السلام کے لیے ایک شخص نے جو امام کو پہچانتا بھی نہیں تھا، جب امام کی سلامتی کی دعا کی ہے تو وہ دعا خود اس دعا کرنے والے کو لگ گئی، اور کتنی اس کی حاجتیں قبول ہو گئی اور کتنی اس کی مصیبتیں دور ہو گئی. اچھا، ہماری مصیبتیں دور ہونا، ہماری حاجتیں پوری ہونا ہمارے لیے بہت سی جگہوں پہ یہ بھی مہم نہیں ہوتا ہے. ہمارے لیے ایک ہی چیز مہم ہے کہ حسین کی دکھیاری ماں راضی ہو جائے. یہ ہم فرش بچھاتے اس لیے ہیں، یہ فرش بچھتا ہی اس لیے ہے کہ ایک دکھیاری ماں اس فرش پر آنسوؤں کو رومال میں جمع کرنے کے لیے آتی. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اور آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو یہ ہمارے آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں، مگر ایک ماں کے لیے یہ موتیوں سے کم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. مگر عزیزو، آج آپ کو امام زمانہ کے بابا اور امام زمانہ کے دادا کے حرم کے گنبد کے پرچم کی زیارت کروائی جائے گی. مولا کاش وہ دن بھی آ جائے کہ ہم سارے مل کے آپ کے بابا کے حرم، آپ کے دادا کے حرم کی زیارت کے لیے وہاں موجود ہوں. سامنے دیکھو، مولا غریبوں نے، مسکینوں نے، آپ کے فقیروں نے اپنی جھولیاں بھی پھیلا دی ہیں. اس عرضی کو فرش عزا کے صدقے میں قبول کر لو مولا، جلد ہمیں اپنے در پر بلا لو. اس لیے کہ جو مومنین ہیں نا، جو حسین ابن علی کے عاشق ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صرف آقا سے محبت نہیں کرتے، ان کی قبروں سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مولا سے محبت کرتے ہیں. یہ روایت ہے، یہ روایت ہے. مگر عزیزو، ایک غریب تھا ایسا کہ کربلا میں 3 دن تک جس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اور وہ ایسا لاشا تھا کہ جس کے تن پہ سر نہیں تھا، ارے جس کے بدن پہ لباس نہیں تھا، ارے ایسا تھا کہ جس پر 3 دن کی پیاس کا غلبہ تھا. ہاں، 11ویں امام کو بھی جب زہر دیا گیا نا، تو جیسے ہی زہر میرے 11ویں آقا سرکار کے جسم نازنی میں داخل ہوا تو مولا نے تھر تھر کانپنا شروع کر دیا. جیسے یہ زہر میرے 11ویں آقا کے وجود مبارک میں داخل ہوا، جیسے ہی مولا نے وہ زہر آلود پانی پیا، ایک مرتبہ آقا پر کب کبھی طاری ہو گئی. مولا لتش کی صدایں بلند کرنے لگے. مولا نے کہا، ہے پیاس یہ مجھے مارے ڈالے گی، یہ پیاس مجھے مار ڈالے گی. ایک غلام نے سنا، ایک مرتبہ پانی سے بھرا کوزہ لا کے آقا کو دیا، مگر ہے ارے جگر ایسے زہر کی وجہ سے کٹ گیا تھا کہ پانی کا کوزہ مولا عسکری کے ہاتھوں میں ایسے لرزنے لگا کہ مولا جیسے ہی لبوں کے قریب پانی کو لے کر گئے، پانی کی ایک بوند پی نہ سکے. ارے وہ چھلک کر کوزہ ہاتھوں سے زمین پہ گرا. جیسے ہی وہ زمین پہ کوزہ گرا ہے،
تو 11ویں سرکار نے اپنے بیٹے مہدی کو آواز دی. ایک مقام سے بیٹا نمودار ہوا, آنے کے بعد پانی کا کوزہ لے کے اپنے بابا کے لبوں سے ملا کر پانی پلاتا جاتا ہے. ایک ہاتھ بابا کے شانے پہ رکھا, ایک ہاتھ سے اپنے بابا کو پانی پلا دیتا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا آقا اے زمانے کے مولا, آپ کی مصیبت بہت عظیم ہے, ارے آپ کے بابا کی مصیبت بھی بہت عظیم ہے, مگر آؤ کربلا میں مولا, ارے زین العابدین آقا کو دیکھو, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, بابا کا بے گور و کفن لاٹھا زمین کربلا پر پڑا رہا, بیٹا زنجیروں کو ہلا کے نوحہ پڑتا جاتا تھا. اے اگر ہاتھوں میں زنجیر نہ ہوتی